اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ اسلام کے اس لیڈر کا جسے مسجد میں زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے قتل کیا گیا۔ اسے سنی مسلم بھی مانتے ہیں اور شیعہ مسلم بھی، مگر دونوں میں ماننے کا بہت بڑا انتر ہے۔ یہ وہ لیڈر ہے جسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنی مسلم نے اپنا چوتھا خلیفہ مانا، شیعہ مسلم نے اپنا پہلا امام۔ اسلام کا یہ وہ لیڈر ہے جن کے بیٹے حسین نے کربلا عراق میں بھوکے پیاسے رہ کر لوگوں کو بتایا کہ جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لیڈر ہیں جن کی شادی اس شخصیت کی بیٹی سے رات ہوئی جن کو دنیا کا مسلمان پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ اسلام کا وہ لیڈر ہے جو اس عمارت پیدا ہوا جس میں پوری دنیا اس کا طواف کرتی ہے، یعنی کعبہ۔ اس لیڈر کا نام ہے علی۔ اسلام ہسٹری میں اور کوئی نہیں ملتا جس کا جنم کعبے کے اندر ہوا ہو۔ 17 مارچ سن 600 میں 13 رجب اسلامک کیلنڈر کا 7واں مہینہ علی اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی پیدائش کو لے کر ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ بتایا جاتا ہے جب علی دنیا میں تشریف لانے والے تھے تب ان کی ماں فاطمہ بنت اسد مکہ میں کعبہ کی طرف یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی، اے اللہ مجھے تجھ پر یقین ہے اور تیرے نبی حضرت ابراہیم پر یقین ہے جنہوں نے تیرے حکم پر اس گھر کعبہ کی نیو رکھی۔ اے اللہ تجھے اسی پیغمبر کی قسم اور تجھے میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کی قسم، میرے بچے کو میرے لیے آسان فرما۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس پہنچی۔ کعبے کے گیٹ پر تالا لگا تھا۔ کعبے کی دیوار خود بخود پھٹ گئی۔ فاطمہ بنت اسد اکیلی اس کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ دیوار پھر آپس میں جڑ گئی۔ علی کے والد ابو طالب ابن عبد المطلب بھی کعبے کے پاس پہنچے۔ ابو طالب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بھائی تھے۔ اس طرح علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہوئے، اور جب علی پیدا ہوئے تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 سال تھی۔ تو علی کی پیدائش کے بارے میں آگے کہا جاتا ہے کہ کعبے کے پاس بھیڑ جمع ہو گئی، سب پریشان تھے۔ کعبے کا گیٹ بند تھا اور فاطمہ بنت اسد اندر ہیں۔ تالا کھولا گیا، فاطمہ بنت اسد باہر آئیں۔ ان کی گود میں بچہ تھا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا علی۔ علی کے معنی ہوتا ہے بلند۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام حیدر رکھا تھا۔ علی کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی، یعنی علی اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے اور اب داماد بن گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر علی نے کئی اسلامی جنگیں لڑی۔ ان کی بہادری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ علی نے خیبر کی جنگ میں مرحب جو یہودی سینا کا پرمکھ تھا نام کے پہلوان کو پچھاڑا تھا۔ مرحب ایسا تھا کہ اس کی طاقت کسی کو بھی کپا دیتی تھی، لیکن علی نے اسے ہی نہیں پٹکا بلکہ اس کے ساتھی انتر کو بھی پٹک دیا۔ اس جنگ میں علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال کی طرح استعمال کیا تھا۔ اس دروازے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے قریب 20 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ علی نے خیبر کی جنگ کو جیت لیا۔ نجف عراق میں امام علی کا روضہ درگاہ جسے علی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ علی امام ہیں یا خلیفہ، اس کو لے کر بحث ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رخصت ہوئے تو حضرت علی ان کے جنازے کی تیاری کر رہے تھے۔ نہلانا دھلانا اتیادی اور باقی ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی ذمہ داری کسی ایک کو سونپنے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی خلیفہ بنانے کی تیاری۔ اس کو لے کر بحث چل رہی تھی، حالانکہ اس میں بھی متبھید ہے۔ شیعہ مسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ علی نے ہی محمد صاحب کا کفن دفن کیا، جبکہ سنی مسلم اس بات کو نکارتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق علی دفن میں لگے رہے
بعد میں انہیں پتہ چلا کہ پہلا خلیفہ اتراधिकारी ابو بکر کو چن لیا گیا، اور یہاں سے شیعہ سنی مسلم کے بیچ ایک گہری کھائی تیار ہو گئی۔ ابو بکر کے بعد عمر کو خلیفہ بنایا گیا، ان کے بعد عثمان اور پھر علی کو اپنا خلیفہ مان لیا، جبکہ شیعہ مسلمان خلیفہ کے اس چناؤ کو غلط مانتے ہیں۔ شیعوں کا کہنا ہے کہ جو پہلے 3 خلیفہ بنے وہ غلط طریقے بنے۔ علی کو سنیوں نے چوتھا خلیفہ مانا، جبکہ شیعہ نے اپنا پہلا امام لیڈر مانا، اور پھر اس طرح شیعوں کے 12 امام ہوئے: پہلے علی، دوسرے علی کے بیٹے حسن، تیسرے حسین، حسین علی کے دوسرے بیٹے تھے، چوتھے امام حسین کے بیٹے زین العابدین بنے، اور ان کے بعد بیٹے کے بیٹے امام بنتے گئے۔ علی کو پہلا ماننے کے لیے شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں سنی بھی ابو بکر کو خلیفہ ماننے کے لیے حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ کیسے قتل کیا گیا علی صاحب کو؟ 18 رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ کی رات علی نے نمک اور روٹی سے روزہ اختیار کیا۔ روایتوں میں ان کی بیٹی زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ رات بھر بابا علی بے چین رہے، عبادت کرتے رہے، بار بار آنگن میں جاتے اور آسمان کو دیکھتے۔ 19 رمضان کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے علی مسجد پہنچے۔ مسجد میں منہ کے بل عبدالرحمن ابن ملجم نام کا شخص سویا ہوا تھا۔ اس کو علی نے نماز کے لیے جگایا اور خود نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابن ملجم مسجد کے ایک کھمبے کے پیچھے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر چھپ گیا۔ علی نے نماز پڑھانی شروع کی۔ جیسے ہی سجدے کے لیے علی نے اپنا سر زمین پر ٹیکا، ابن ملجم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے علی کے سر پر وار کر دیا۔ تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی، زہر جسم میں اتر گیا۔ عبدالرحمن ابن ملجم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ اٹیک معاویہ کے اکسابے میں آ کر کیا۔ معاویہ علی کے خلیفہ بنائے جانے کے خلاف تھا۔ علی کے جسم میں زہر پھیل گیا۔ حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور پھر 21 رمضان کو وہ گھڑی آئی جب شیعوں کے پہلے امام اور سنیوں کے چوتھے خلیفہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معاویہ کی دشمنی علی کی موت کے بعد رکی نہیں۔ ان کے بعد علی کے بڑے بیٹے حسن کو زہر دے کر مارا گیا، اور پھر کربلا عراق میں علی کے چھوٹے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا۔